ہمارے اور آپ کے، ساری کائنات کے سارے انبیاء، سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسانوں کے پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اس وقت فصاحت، بلاغت، نکتہ رسی اور بلند خیالی، بول چال میں نزاکت و لطافت کا زمانہ تھا۔ اس فن میں بلند پایا شاعروں نے وہ کمال حاصل کر لیا تھا کہ دنیا ان کے قدموں پر جھک پڑی تھی۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ تعالی نے ایسی عطا فرمائی کہ ان سب کی کونتی ہوئی بجلیاں ماند پڑ گئی، اور کلام اللہ کے نور نے انہیں نیچا دکھایا، اور یقین کامل ہو گیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ تمام دنیا سے کہہ دیا گیا، اور جتا جتا کر، بتا بتا کر، سنا سنا کر، منادی کر کر کے، بار بار اعلان دے کر کہا گیا کہ ہے کوئی جو اس جیسا کلام کر سکے؟ اکیلے اکیلے نہیں، سب مل جاؤ، اور انسان ہی نہیں جنات کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ پھر سارے قرآن کے برابر بھی نہیں، صرف 10 سورتوں کے برابر ہی صحیح، اور اچھا یہ بھی نہ صحیح تو ایک ہی سورت کے مثل ہو سکے تو بنا کر لاؤ۔ لیکن سب کی کمریں ٹوٹ گئیں، ہمتیں پست ہو گئیں، گلے خشک ہو گئے، زبانیں گنگ ہو گئیں، اور آج تک ساری دنیا سے ایسا کلام یا قرآن کے مثل کلام نہ بن پڑا، اور نہ ہی کبھی ہو سکے گا۔ بھلا کہاں خدا پاک کا کلام اور کہاں مخلوق کا؟ پس اس زمانے کے اعتبار سے اس معجزے نے اپنا اثر کیا، اور مخالفین کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے، اور جوک در جوک اسلامی حلقے میں لوگ آتے گئے، اسلام بڑھتا گیا۔ اسی لیے تو خدا نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ قرآن کی یہ صداقت اور خدا کی یہ چیلنج آج تک باقی ہے۔ اس میں کبھی کوئی بھی مخالف اس چیلنج کو لے کر دنیا چاہے جتنی ترقی کر جائے، اللہ کے اس پاک کلام کے مثل کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکتا۔ یہ بھی قرآن کی سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔